خلیل صاحب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ اور مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا صاحب امیر امارت ملت اسلامیہ اور مولانا حسان فاروقی صاحب صدر سنی دعوت اسلامی اور جناب محمد ضیاء الدین نیّر صدر کلین مسجد تعمیر ملت نے اتر پردیش میں مسلمانوں اور عوام کو اور سیکولر عوام سے اپیل کی ہے وہ سنگھ پریوار کے زیر تسلط گمراہ کن پر فروغ پکڑنے کا شکار نہ ہوں اور مجلس اور امیدواروں کے حق میں اپنے دستوری حق کا استعمال کریں تاکہ جس طرح تلنگانہ میں مسلمان شان سے سر اٹھا کر جی رہے ہیں اتر پردیش کے مسلمان اور سیکولر عوام اسی طرح شان سے جی سکیں۔ محترم معزز علماء کرام اور میڈیا پلس کے مقبولیت سے جو فرقہ پرست طاقتیں حالیہ الیکشن سے جو پریشان ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ایسے صحیح موقع پر یہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے اور اتر پردیش کے جو مسلم عوام ہیں اپنے اس دستوری اور قانونی حق کا صحیح استعمال کرتے ہوئے بر صغیر کے مسلمان جو یو پی میں خاص طور سے 20% سے زیادہ مقیم ہیں ان کی بات تک یہ حیدرآباد کے مسلمانوں کی پہنچانا ضروری ہے کہ وہ کتنا کنسرن رکھتے ہیں اپنے مسائل سے اپنی امت کے اور خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کے۔ میں زیادہ آپ کا وقت لیے بغیر جو پریس نوٹ دیا گیا ہے وہ آپ کے پیش کرتا ہوں۔ اتر پردیش میں مجلس کی بڑھتی مقبولیت سے فرقہ پرست جماعتیں بوکھلاہٹ کا شکار۔ اسد الدین اویسی صاحب ہندوستانی مسلمانوں کے قائد، ان کے ہاتھ مضبوط کرنے اکابرین ملت کی یو پی کے مسلمانوں سے اپیل۔ جنوبی ہند کے ممتاز علماء کرام اور اکابرین ملت نے اتر پردیش کے عوام بالخصوص مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اسمبلی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دے کر اسے مستحکم بنائیں اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں جو ہندوستانی مسلمانوں کے سیاسی رہنما کے طور پر قومی سیاست پر اپنی پہچان بنا چکے ہیں۔ میڈیا پلس آڈیٹوریم میں آج 8 فروری کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہمارے یو پی کے مسلمان ہیں، ہم دکن، حیدرآباد دکن، تلنگانہ، آندھرا پردیش، تلنگانہ جو اب یہ ریاست تلنگانہ ہو چکی ہے، اس کا پائے تخت کیپٹل حیدرآباد کی سرزمین سے آج حیدرآباد تلنگانہ، حیدرآباد دکن کے نمائندہ بزرگ شخصیات یہاں پر آج آپ سے یو پی کے رہنے والوں سے مخاطب ہیں۔ یہ بات جو عمومی طور پر وہاں کے بھی کچھ مقررین کے ذریعے سے آ رہی ہے کہ حیدرآباد کی پارٹی آئی ہے، حیدرآباد کی پارٹی حیدرآباد مجلس اتحاد المسلمین نہیں بلکہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے طور پر یہ تمام ہندوستان کے لیے بنائی گئی اس وقت کے دور اندیش دوربین جو بڑے مدبر اور بڑی فکر رکھنے والے اور بڑی سوجھ بوجھ اور ملت کے تئیں بڑا درد رکھنے والے جب جماعت قائم کیے تو کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سارے ہندوستان کے لیے جماعت کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ یقینی طور پر اس کو آگے بڑھنے اور پھیلنے کے لیے فوری طور پر کوئی بچہ دوڑنے نہیں لگتا، اسپیڈ اس کی انتہائی اسپیڈ کے ساتھ، بلکہ سب سے پہلے وہ
ماں کی گود سے اترتا ہے تو پلٹتا ہے پہلے، پھر کچھ رینگتا ہے، پھر ٹھہرتا ہے، لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے، پھر تیز چلنے لگتا ہے، پھر دوڑنے لگتا ہے۔ تو اسی طرح سے یقینی طور پر اس وقت وہ مدبرین اور فکر رکھنے والے بانیان مجلس اتحاد المسلمین جو سرکردہ اس میں اہل علم تھے، اہل دانش تھے، انہوں نے قائم کیا۔ تو یقینی طور پر آج وہ وقت ایسا محسوس ہیں، وہ وقت آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا آل انڈیا لیول پر اس کی خدمات کی وسعت دینے کا آ چکا ہے، کہ جس کا بین ثبوت صدر مجلس اتحاد المسلمین علی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی جو ہندوستان بھر میں پذیرائی اور ان کی پارلیمنٹ میں جو کچھ نمائندگی مسلمانوں کی اور مظلوم لوگوں کی اور حق سے اپنے محروم لوگوں کے لیے جو کچھ ان کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ سارے ہندوستان پر نہیں بلکہ ساری دنیا پر آیا ہیں کہ ایسے عزیزان محترم، ابھی ہمارے محترم مقام نیر صاحب نے جیسے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم یو پی کے الیکشن میں جب حالات اسد صاحب کے تعلق سے لوگوں نے ہمارے سے سوال کیا تو ہم نے ان کو جواب دینے کی خاطر، ان کو اطمینان دلانے کی خاطر ہم نے یہ بات وہاں تک پہنچانا ضروری سمجھا۔ چنانچہ نیر صاحب نے اس کی تفصیل بتائی، ان کے کاموں کو انہوں نے سامنے رکھا، اور یہ ایک پرانی تنظیم ہے جو ہمارے حیدرآباد دکن کی مشہور ہے، اور یہاں کی خدمات کو کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا، چاہے صلاح الدین اویسی صاحب کی خدمات ہو، چاہے ہمارے اسد الدین صاحب کے خدمات ہو، اور ساتھ میں ہمارے یو پی کے تمام لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ آپ اپنے ووٹوں کی تقسیم نہ ہونے دیں، بلکہ ووٹوں کی تقسیم سے بچ کر یہ کوشش کرے کہ جو بھی پارٹی جو اس وقت ہمارے اسد الدین اویسی صاحب ماشاءاللہ وہاں سرگرم ہیں، ان کی پارٹی کو کامیاب کرنے کی کوشش کرے۔ ووٹوں کی تقسیم سے ہمارے لیے آگے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ابھی حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کے لیے ایک روز نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے ہمارا یہ کام ہے کہ اب ہم اپنے حکومتوں کو، اپنے لوگوں کو مضبوط کریں تاکہ اپنی آواز وہاں ایسا پارلیمنٹ میں اٹھا سکے، اسمبلیوں میں اٹھا سکے۔ لہذا پھر ایک بار میں اپیل کرتا ہوں یو پی کے تمام ذمہ داروں سے، تمام اداروں سے، تمام مسلمانوں سے کہ وہ ووٹ کی تقسیم سے اپنے کو بچائے اور ہماری جو تنظیم یہاں سے حیدرآباد کی اور آل انڈیا پیمانے پر اب ماشاءاللہ جو کام کر رہی ہے اسے کامیاب بنائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، حدیث شریف میں ارشاد مبارک ہے، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ قوت والا مسلمان، طاقت والا مسلمان اللہ کے پاس زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مسلمان کے مقابلے، کیونکہ قوت والا، طاقت والا خود اپنی بھی حفاظت کر سکتا، دوسرے کی بھی مدد کر سکتا، اور کمزور آدمی نہ خود اپنی حفاظت کر سکتا، نہ اپنی مدد کر سکتا، نہ دوسرے کی مدد کر سکتا۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ تم قوی بنو، مضبوط بنو، طاقتور بنو۔ جب تک کہ تم اپنے اندر طاقت پیدا نہیں کریں گے، اپنے اندر قوت پیدا نہیں کریں گے، تمہاری کوئی بات سنی نہیں جائے گی، تمہارا کوئی حساب و شمار نہیں ہوگا۔ تم اگر اپنی شناخت بچانا چاہتے ہیں، تم اپنے وجود کو منوانا چاہتے ہیں، تو اپنے اندر طاقت پیدا کرو۔ طاقت جو پیدا ہوتی ہے کیسے پیدا ہوتی ہے؟
دولت سے نہیں، کسی اور چیز سے نہیں، طاقت پیدا ہوتی آپس کے اتحاد و اتفاق سے۔ جب تک کہ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہوگا، نہ ہماری دولت ہم کو کام دیتی، نہ ہماری کثرت ہم کو کام دیتی، نہ ہماری اور کوئی چیز ہم کو کام دیتی۔ تو اس لیے حکم دیا گیا، اللہ کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے رہو، آپس میں گروہ بندیوں میں مت بڑھ جاؤ۔ اللہ کی مضبوط رسی کیا ہے؟ دین ہے۔ تو دین کو مضبوط پکڑے رہو، یعنی دین کی بنیاد پر سب مسلمان ایک ہو جائے، طاقت ہوگی۔ اب اس کے بعد تمہاری جب قوت بن جائے گی، طاقت بن جائے گی، تو سامنے والا تمہارے بارے میں سوچنے لگے گا۔ یہ اب موجودہ دور میں جیسا کہ ابھی ان بزرگوں سے آپ نے سماعت فرمایا کہ قوت پیدا کرنے کا ذریعہ اوٹ ہے۔ اگر ہم اپنے اوٹ کی طاقت کو سمجھیں، اوٹ کی اہمیت کو سمجھیں، تو پھر ہمارے لیے مستقبل کے کچھ راستے کھل سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہوتا رہتا، آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، تو جیسے لیل و نہار گزر رہے ہیں ویسے ہی گزرتے رہیں گے اور کوئی پرسان حال نہ ہو۔ اب یہ جو ہمارا تجربہ دکن کے مسلمانوں کا ہے، آج سے تجربہ نہیں ہے، یہ برسہ برس سے 70-80 سال پرانی جماعت ہے۔ اس کے بعد پھر جو حالات بدلے، پھر اس کے بعد جو نیا اس کا جو ہے سلسلہ شروع ہوا، تو یہ خود ہمارے سامنے کھلا جو ہے نمونہ ہے کہ یہاں پر کس طرح سے آپسی اتحاد کے ذریعے جماعت کو ترقی ہوئی، مسلمانوں کا موقف مضبوط ہوا اور مسلمان کچھ کرنے کہنے کے موقف میں آ سکے۔ اس وقت شمال کے مقابلے میں جنوب کا مسلمان تعلیمی اعتبار سے، کاروباری اعتبار اور دیگر اعتبارات سے مضبوط ہے۔ کیرالہ کا مسلمان ہو یا تامل ناڈو کا مسلمان ہو یا ادھر تلنگانہ کا مسلمان ہو، یہ سب آپسی اتحاد کی بنا پر مضبوط ہے، اور ان کی ترقی کسی بھی نوعیت سے ہو وہ اتحاد کی بنا پر۔ اگر اسی نمونے کو اتر پردیش کے مسلمان، بہار کے مسلمان اور ادھر کے جو بھی علاقے ہیں ان علاقے کے مسلمان بھی اگر اس کو اپنائیں تو ان کے لیے بھی یہ چیز ممکن ہے۔ اب چونکہ یہ ایک موقع ہے اتر پردیش میں، اس سے پہلے بہار میں پہلی مرتبہ کوشش کی گئی کہ پہلی مرتبہ کامیابی ہو، دوسری مرتبہ کوشش کی کامیابی، کچھ ایم ایل اے منتخب ہوئے۔ اسی طرح یہ یو پی کا جو الیکشن ہے، اتر پردیش کا جو الیکشن ہے، اس سے پہلے بھی کچھ حصے لیے، لیکن اب نوعیت کچھ بدلی ہوئی ہے، عوام کا شعور کچھ بیدار ہو چکا ہے، حالات نے ان کو خود ایک سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ اس وجہ سے ہم مسلمانان دکن اتر پردیش کے تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ موجودہ حالات کو سمجھیں، موجودہ وقت کے مسائل کو سمجھیں اور اس کے لیے ایک مضبوط جماعت اور ایک مضبوط قیادت کو جو ہے منتخب کریں، تاکہ اپنے مسائل کو حل کرنے میں ہم کو مدد مل سکے۔ اب جو چیز ہمارے سامنے کامیاب طور پہ چل رہی ہے، اب پھر اس کو آزمانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسی کو منتخب کرنا، اسی کے ہاتھ مضبوط کرنا اور اسی کا ساتھ دینا، یہی عقل مندی ہے۔ اس لیے میں عزیزم اسد الدین اویسی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت کوششیں ہیں، محنتیں ہیں، ان کی کوششوں اور محنتوں کی وجہ سے جو ثمرات حاصل ہو رہے ہیں، اس کے پیش نظر میں سب مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں، خصوصاً اتر پردیش کے، کہ اسد الدین اویسی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مضبوط کریں اور ان کی جماعت کو مضبوط کریں، اور وہ اس وقت الیکشن میں جو حصہ لے رہے ہیں ان کے امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں، تاکہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک بڑا
جو ہے تنظیمی معاملات بن جائے اور سارے مسلمان ایک جھنڈے تلے آ جائیں، اسی سے ہماری کامیابی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو ہمارے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہاں پر سواگت ہے۔ آج ہمارے پاس جو ہے اتر پردیش کے الیکشن کے بارے میں بہت ہی اہم فیصلہ کیا جا رہا ہے وہاں کے ووٹرس سے اپیل کرنے کے لیے، کیونکہ حیدرآباد اتر پردیش کے لوگوں کا دوسرا وطن ہے۔ یہاں کے تقریباً مساجد میں امام مؤذن حضرات یو پی کے ہیں اور تقریباً 25% حیدرآباد، تو ان سے بھی ان کے ذریعے بھی ہم اتر پردیش میں جو لوگ موجود ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ موجودہ جو الیکشن ہے